ہے اور خداوند کی زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند کا شکر ادا کریں گے اور اس وقت ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں سے 10ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم چند آیات کو ابھی پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اس کی 10ویں آیت سے ہم 12ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے مکاشفہ کی کتاب کا اس نبوت کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ خداوند کے زندہ کلام پاک میں مکاشفہ 12ویں باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت میں جو لکھا ہے میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ آمین۔ خداوند کی پاک کلام کا پڑھا گیا سنا گیا، ہم سب کو خدا مبارک کہتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب ایک نہایت ہی پرفضل کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر نجات پا رہے ہیں، برکات کو حاصل کر رہے ہیں، شفا کو رسید کر رہے ہیں، خداوند کی قربت کو اس کی قربت میں بڑھ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس روئے زمین پر ابلیس اور اس کے کاموں پر فاتح ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مشکلات، دکھوں، پرابلمز اور مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس اس روئے زمین پر جب اترا ہے تو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے وہ بڑے قہر میں آیا ہے۔ ابلیس کس طرح سے آیا ہے؟ بڑے قہر میں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا پڑھنا اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بابرکت باتیں ہیں۔ ہلیلویا۔ اور آج ہم اس کلام کے حصے کو جس میں ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم جان پائیں گے کہ ہم فتح مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ہم فتح مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ لوگ شکستہ حال ہیں، لوگ پسماندہ ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں اور بلاؤں میں ساری دنیا جکڑی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی ایک اور کرونا کی لہر پھر سے آ رہی ہے، اور ہر طرف وبائیں اور مشکلات اور ہر طرف پرابلمز ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان وباؤں کو، ان مشکلات کو، ان پرابلمز کو نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہ حقیقت اور سچائی ہے، اور سب سچ ثابت ہو رہا ہے۔ خدا نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اور یہ سچویشن چل رہی ہے۔ خدا نے کہا قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔
دنیا کے حالات کے اندر ہم اپنے ارد گرد میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں اور دنیا کے ہر ممالک کے اندر یہ باتیں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے مکاشفہ کی کتاب میں ہی بتایا گیا تھا، اس کے مطابق جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 100 روپے کلو سے اوپر بک رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کلام کے حصے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے بی کیئرفل۔ آپ بھی جانتے ہو، شیطان کو جانتا ہے کہ اس کا وقت بہت تھوڑا سا ہے، وہ تو بڑے قید میں زمین پر آیا ہے تاکہ خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، لیکن ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خداوند یسوع کو انہوں نے نجات دہندہ قبول کر کے بپتسمہ پایا، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، وہ مقدس لوگ ہیں اور وہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں اور وہ خداوند کے نام کی بڑائی کرتے ہیں، چاہے لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اس پر غالب آ رہے ہیں، وہ شیطان پر غالب آ رہے ہیں، وہ مخالف پر غالب آ رہے ہیں، وہ ابلیسی قوتوں پر غالب آ رہے ہیں، وہ مشکلات پر غالب آ رہے ہیں، وہ ہر طرح کی حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ کال پڑ رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کال پڑے گا، بنچال آئیں گے، مشکلات ہوں گی، اظہار ثانی ہوگی، لوگ خدا کے لوگوں کو ماریں گے، دکھ دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، مشکلات پیدا ہوں گی۔ یاد رکھو ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں بائبل مقدس کی کتاب کو جو آخری کتاب ہے اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے انجام سے واقف نہ ہوں، شیطان چاہتا ہے کہ لوگ مکاشفہ کی کتاب کو نہ سن سکیں، شیطان چاہتا ہے کہ لوگ مکاشفہ کی کتاب کو نہ پڑھ سکیں، شیطان چاہتا ہے لوگ خدا کی حضوری میں نہ آ سکیں، شیطان چاہتا ہے لوگ خدا سے دور رہیں۔ اور جو کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں کو جانے گا، سمجھے گا، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ابلیس کا خاتمہ، ابلیس کی مخالفت اور ابلیس کا اینڈ کیسے ہونا ہے اور ایمانداروں نے فاتح کیسے ہونا ہے اور خداوند کے ساتھ آسمان پر لوگوں نے کیسے جانا ہے، اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں مرکوز ہیں۔ اور وہ حقیقت اور سچائی سے لوگوں کو محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیل کے 8 باب کی 32 آیت میں تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگانے والا، ہمارے اوپر دن رات ہم پر تہمتیں لگانے والا، ہماری مخالفت میں جانے والا شیطان، اس کا ٹائم تھوڑا ہے اور اس تھوڑے ٹائم میں وہ بڑی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف، ایمانداروں کے خلاف بہت سرگرم ہے۔ اتنے ایماندار خدا میں سرگرم نظر نہیں آ رہے جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمے لیے ہیں، یسوع کو قبول کیا، بڑے دعوے دار ہیں، ہم ایماندار ہیں، تو چرچ میں موجود نہیں ہے، عبادت گاہ میں نہیں ہے، چرچ کی میٹنگز میں نہیں ہے۔ سمجھ لو شیطان کے ہاتھوں میں ہے، وہ لوگ شیطان کی گرفت میں آ رہے ہیں، شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ اگر ہم شیطان پر فاتح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شیطان پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو ہمیں خدا کے برے یسوع مسیح کے خون مقدس سے اپنے آپ کو ہر وقت کھلا ہوا سمجھنا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں، ہمیں گناہوں سے رہائی مل چکی ہے۔ یسوع نے کروس پر اپنی جان دے کر ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ اب گناہ پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اب ہمارا جو بدن ہے یہ گناہ کے لیے مر چکا ہے، جو مرا وہ گناہ سے بری ہوا ہے، تو جو مر جاتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو کوئی مسیح یسوع میں آ جاتا ہے وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے، دوبارہ اس کا بدن گناہ نہیں کر سکتا۔
दोबारा उसका बदन खुदा की मुखालफत नहीं कर सकता, दोबारा उसका बदन गुनाह के काम नहीं कर सकता, बुरे काम नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो झगड़ा नहीं कर सकता, वो तोहमत नहीं लगा सकता, वो किसी की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बदन यीशु के साथ मसलूब हो चुका है, वो मर चुका है। अब अगर इस बदन में वो जिंदगी गुजार रहा है तो वो यीशु मसीह के एतबार से गुजार रहा है। हालेलुया। अब अगर वो जिंदा है तो यीशु मसीह के एतबार से जिंदा है। अब ये बदन खुदा का मक़दस है। अब इस बदन के अंदर खुदा रहता है। करंथियों के खाते के अंदर बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया है। आइए हम खुदावंद की जिंदा कलाम को खोलते हैं। पहला करंथियों का खाता हम खोलते हैं और हम इसमें जान पाएंगे खुदावंद अपने कलाम पाक में हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, अगर हम छठे बाब में से पढ़ते हैं और उसके 19वीं आयत से खुदावंद के पाक कलाम को 20वीं आयत तक कोई भी आप में से पढ़कर इस कलाम की बरकत हासिल कर सकता है। बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? पहला करंथियों छठा बाब उसकी 19वीं आयत से 20वीं आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा की हैकल हो, तुम खुदा के रहने की जगह हो, क्योंकि तुमने खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और खुदा की बादशाहत के वारिस हो गए। खुदा की बादशाही तुम्हारे ऊपर है। अब शैतान की बादशाही तुम्हारे बदन पर नहीं है। तभी तो हम फतहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं कि हम पर शैतान का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर मौत का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर अबलीस का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर किसी भी कोई नापाक तस्वीर का कोई असर नहीं है, क्योंकि हम खुदा का मक़दस है और खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीला से हमें खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? हम खुदा के हैं। जब हमें यह पता चल गया हम तो अपने भी नहीं हैं, हम तो खुदा के हैं, तो फिर हम खुदा के लिए ही जिएंगे। फिर गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं होगा, फिर हम रास्तबाजी के लिए जिएंगे। तीसरे बाब में आ जाइए और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा का मक़दस कौन है? तुम कौन है? आप कह सकते हैं मैं खुदा का मक़दस, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ, मैं खुदा का फर्जंद हूँ। हालेलुया। मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूँ, मैं शाही कहनों का फिरका हूँ, मैं मुक़द्दस कौम हूँ, मैं बरगज़ीदा नस्ल हूँ, मैं खुदा की उम्मत हूँ। ये यीशु ने हमें पहचान करवाई है। और पौलुस रसूल ने इसलिए कहा अभी तुम बहुत कुछ होंगे जब आसमान पर जाएंगे, अभी तुम खुदा के काहिन हैं, अभी तुम खुदा के फर्जंद हैं, अभी तुम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। जब आसमान पर जाएंगे इससे भी ज्यादा हमारे पास इख्तियार होगा, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की भेड़े हैं। क्या लिखा है बाइबल मुक़द्दस में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आमीन। जोर से कह सकते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हमने क्या सुना है? हम खुदा के लिए पाक हैं, हम खुदा के लिए मुक़द्दस हैं, हम खुदा के लिए रास्तबाज हैं, हम खुदा के बेटे के वसीला से धुले हुए हैं, हम उसकी कौम हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी चिरागाह की भेड़े हैं, हम उसके अपने हैं।
تو جیسا باپ ہے ویسے ہی یسوع نے کہا جیسا تمہارا آسمانی باپ ہے تم بھی ویسے ہی بنو. ہلیلویا. جیسے تمہارا باپ ہے تم بھی ویسے ہی بنو. کہتے جیسی ماں ویسی بھی، جیسا باپ ویسا بیٹا. اگر آپ کہتے ہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو اے اس کے فرزندو تم جو زمین پر ہو اس کی طرح زندگی بسر کرو. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مقدس متی کے انجیل اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت کو کھولے کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ کھولو ذرا بائبل مقدس، کھولو بائبل مقدس تاکہ آپ برکت پاؤ. ہلیلویا. کھولو بائبل مقدس، پڑھو بائبل مقدس تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت کام کرنا شروع کرے. ہلیلویا. 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم جو خدا کے فرزند ہو، تم جو خدا کے بچے ہو، تم جو خدا کا مقدس ہو، تم جو خدا کی ہیکل ہو، تم جو خدا کے لوگ ہو، تمہاری روشنی دوسروں کے سامنے اس چراغ کی طرح، اس نور کی طرح روشن ہونی چاہیے، چمکنی چاہیے، جس کے وسیلہ سے دوسرے منور ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں دوسرے چلتے ہیں. اور جب ہم اس طرح سے بن جائیں گے تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر ہم اچھے کام کریں گے، ہم نیک کام کریں گے، ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، خدا کی قدرت ظاہر ہوگی. ہم نیکی کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم بھلائی کریں گے، ہم ایک دوسرے کی فکر کریں گے، ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہم اپنے سے دوسرے کو اچھا سمجھیں گے. کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم خدا کا مقدس ہیں. یوں ہم فاتح زندگی گزار سکتے ہیں، یوں ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اس روئے زمین پر ہم تب ہی شیطان پر غالب آ سکتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کی ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. اس لیے بائبل مقدس میں بتایا گیا، رومیو کے نام کو خط لکھتے ہیں اس کے 6 باب میں اس کی 12ویں آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور جانیں گے خدا کا کلام ہماری گران نہیں کرتا. رومیو 6 باب کی 12ویں آیت سے ہم جان پائیں گے خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں وضاحت دی جا رہی ہے کہ ہم فتح مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ہم کیسے فاتح زندگی گزار سکتے ہیں، ہم ابلیس کے کاموں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، ہم اپنے بدن پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، ہم اپنی جسمانی خواہشات پر کیسے غالب آ سکتے ہیں. تب ہم فاتح زندگی گزار سکتے ہیں، تب ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں، تب ہم خدا کے بچے ہو سکتے ہیں. اگر ہم باتوں باتوں میں خطا کریں تو پھر ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں. یسوع مسیح نے کہا کامل وہ شخص ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا. کیا لکھا ہے؟ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے آزاد نراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے عذاب راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ غضب کے متحد ہو. آمین. ہلیلویا. بس گناہ تمہارے فانی بدن میں راج نہ کرے. بس تم اپنے بدن کے عذاب نراستی کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، شیطان کے حوالے نہ کرو. بدن کے عذاب جھوٹ بولنے کے لیے شیطان کے حوالے نہ کرو، بات بات میں گالی نکالنے کے لیے شیطان کے حوالے نہ کرو، بات بات پر پھسل جانے پر، یوں ٹرن لینے پر، جھوٹ بولنے پر آپ مجبور ہیں، آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، آپ بدن کی خواہش پوری کر رہے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے تمہارے فانی بدن میں گناہ ابلیس اس کے کام بادشاہی نہ کرے. تمہارے بدن پر، اس فانی بدن پر خدا کی بادشاہی ظاہر ہو کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، جڑے تے مرے نہ حالی تک جیوندے بھی مرے. ابھی گیت گا رہا تھا موسیٰ
गीत में हम प्रार्थना कर रहे थे कि जो यीशु राजा दे लड़ लगी, मैं यीशु राजा दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, जिन्ना दा यीशु रुस जांदा वो जिउंदे जी मरे रहंदे। ठीक है, जिन जो अपनी जिंदगी से खुदा को निकाल देते हैं, जो आपने तौबा किया है, बपतिस्मा लिया है, यीशु को अपना निजात देकर कबूल किया है कि उसने आपके गुनाहों की कीमत चुकाई है, तो आपके बदन पर फिर किसका राज है? खुदा का। आपकी बात, आपकी जिंदगी पर किसकी बात सही है? खुदा की। अगर आप इस बदन में फिर गुनाह करें, फिर इस बदन को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करें, फिर इस बदन को अपनी मन मर्जी से चलाएं, खुदा की मर्जी के मुताबिक ना चलाएं, दुआ में अपनी मर्जी से आए, जी करे कभी आगे भेजे, जी करे ना आए, जी करे जेड़े मर्जी टाइम ते खिंचे आ गए, जी करे जेड़े मर्जी टाइम ते चले गए, कभी खुदा के कलाम की गल मान ली, कभी ना मनी। सो अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हमारी जिंदगी पर किसी और की बात सही है, हमारी जिंदगी पर फिर खुदा की बात सही नहीं है, फिर कोई और हमारे बदन पर कंट्रोल किए हुए है, फिर कोई और हमारे बदन को इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमारा बदन खुदा के कंट्रोल में है, अगर हमने खुदा यीशु को कबूल किया हुआ है, अपना निजात देना कबूल किया है, तो फिर ये बदन खुदा का है। ये बदन किसका है? खुदा का है। शरीर का ये बदन जब इसमें से रूह निकलेगी तो कलाम में लिखा है यूब की किताब के 24वें बाब के अंदर कि उसकी कब्र सुकड़ जाती है। जब वो कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र सुकड़ जाती है और कीड़ा उसे खाता है। थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिखा है 5वें बाब के अंदर कि जब खुदा के लोग इस जाम पानी से पूछ करते हैं जो उनके लिए कि उनके बदन, जान, रूह उनकी महफूज होती है। खुदा हालेलुया, वो महफूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बदन को खुदा की हैकल बनाया है, खुदा इस बदन में रहता है, खुदा इस बदन का मालिक है, इस बदन पर खुदा की बादशाही है, इस बदन पर खुदा का राज है, क्योंकि उन्होंने इसको गुनाह के हवाले नहीं किया, उन्होंने इस बदन पर शैतान की बादशाही को कायम नहीं किया, उन्होंने इस बदन को खुदा के हवाले किया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बदन के हजार रास्तबाजी के हथियार बनाएं। हमारे हाथ उठे किसी को बरकत देने के लिए, हमारे हाथ उठे किसी को दुआ देने के लिए, हमारे हाथ बढ़े किसी की मदद के लिए, हमारे हाथ बढ़े किसी की भलाई के लिए, हमारे हाथ बढ़े किसी की बेहतरी के लिए, हमारा मुंह खुले खुदा के नाम की बढ़ाई के लिए, दूसरों को बरकत देने के लिए। याकूब के खत में लिखा गया एक ही मुंह से बरकत और बददुआ नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि चश्मे के मुंह से एक ही किस्म का पानी निकलता है, कड़वा या मीठा, एक ही किस्म का निकलता है। दरख्त पर एक ही किस्म का फल लगता है, कभी अनार पर अंगूर नहीं लगते और अंगूर की बेल पर अनार नहीं लगते। इसी तरह खुदा का कलाम हमें बयान करता है, अगर हम ईमानदार हैं, ऐस मुंह असी खुदा नू बाप कहने, ऐस मुंह असी दुआ करने, ए हाथ असी आसमान वाले चुकने, ए असी दूजे वाली बद वाली चुकते, ए मुंह असी दूसरे ने बुरे अल्फाज गालां कढने, झूठ बोलने इस्तेमाल करते, ऐसी मुंह। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, अगर हम इस रोए ज़मीन पर फातेह जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। कोई आपको कहा झूठ बोल दो मेरी खातिर, उसको कहा मैं मर चुका हूं झूठ के लिए, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं अगर जिंदा हूं तो सच बोलने के लिए, क्योंकि मैंने यीशु को कबूल कर लिया। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाता है तो काट दे। टुंडा होकर खुदा की बादशाही में जाना तेरे लिए इससे बेहतर है दो हाथ हो और तू जहन्नम में सड़ रहा हो। ये बेहतर है कि दो हाथ रखते हुए जहन्नम में चला जाए, या एक हाथ ना हो खुदा की बादशाही में चला जाए, ये बेहतर है। खुदा ने कहा अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है काट दे। लंगड़ा होकर खुदा की बादशाही में जाना इससे बेहतर है कि दो पांव रखते हुए तू जहन्नम में सड़ रहा हो।
خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر تیری 2 آنکھیں ہیں، اگر تیری ایک آنکھ تجھے گناہ پر راغب کر رہی ہے تو تو اپنی آنکھ نکال دے. کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں جانا اس سے بہتر ہے دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے جہنم میں چلا جائے. اگر فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے بدن کے اعضاء کو ڈیڈ کر دو گناہ کے لیے کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مر چکے ہیں. جو مرا وہ گناہ سے بری ہوا. آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں 7 یا 6 باب کی رومیوں کے خط کے اندر، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا. اگر ہم زندہ ہیں اس بدن میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بدن کس کا ہے؟ بولو ذرا بولو، یہ بدن کس کا ہے؟ یہ بدن خدا کا ہے. تو پھر اس پر بات سے کس کی ہو؟ خدا کی. اس میں رہتا کون ہو؟ تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہم اس کلام کو رکھ تو لیتے ہیں لیکن یہاں نہیں رکھتے. اس کو ہم یا تو شربتی پر رکھتے ہیں، یا ہم شرب پہ رکھتے ہیں، یا ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں، یا ہم کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. یا ہماری بیٹی بہن نے جب اس کی وداعی کا وقت تو اس کے سر پہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم اس کلام کو کہاں رکھیں؟ اپنے دل میں رکھیں. اگر یہ کلام دل میں ہے تو پھر نہ ہم گناہ کریں گے، نہ ہم بدی کریں گے، نہ ہم لڑائی کریں گے، نہ ہم جھگڑا کریں گے، نہ ہم کسی کی غیبت کریں گے، نہ ہم کسی کے خلاف جائیں گے. اگر ہم جائیں گے تو خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور پھر ہم خدا کو پسند آئیں گے اور یوں ہم فاتح زندگی گزاریں گے، شیطان پر غالب آئیں گے اور ہماری فتح یقینی. مکاشفہ کی کتاب کھولیے دوبارہ سے 12 باب میں آ جائیے، 11ویں آیت کو پڑھ دیجیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں، پڑھ سکیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. کیا لکھا ہے؟ آپ کس سے دھلے ہوئے ہیں؟ مقدس یوحنا کی انجیل کا جب پہلا باب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم جانتے ہیں مرد خدا یوحنا نے جب یسوع کے پاس دریا یردن میں بپتسمے کے لیے آئے تو اس نے دوسرے دن یسوع مسیح کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتایا، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہیلیلویا. اور جو کوئی اس برے کے خون سے دھلا ہوا ہے وہ یسوع کی گواہی دے گا. وہ اس بدن میں سے کس کو دکھائے گا کہ اس بدن میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے. اس بدن پر یسوع کی بات چاہیے ہے. یہ بدن خدا کے لیے ہے، یہ بدن خدا کا مقدس ہے، یہ بدن خدا کی بڑائی کے لیے ہے، یہ بدن خدا کے جلال کے لیے ہے. اس بدن میں خدا رہتا ہے اور جب اس بدن میں خدا رہتا ہے تو وہ یسوع ہی کی گواہی دے گا. جی اور سب مل کر پڑھو اس آیت کو. اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. آمین. کن لوگوں نے اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا؟ جو یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں. یسوع نے کہا جس نے میرے پیچھے آنا، جس نے میری پیروی کرنی ہے اسے اپنی جان سے بھی دشمنی کرنی پڑے گی. اس کو کس سے دشمنی کرنی پڑے گی؟ اپنی جان سے. ہم اپنی جان کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اپنی دوست کو کہتے ہیں، یا اپنے شوہر کو کہتے ہیں میری جان، اپنے بچوں کو کہتے ہیں میری جان ہے. اگر آپ ان کے لیے گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے برائی کر رہے ہیں تو آپ خدا کے نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے بات؟ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو آپ کو اپنی جان سے بھی دشمنی کرنی پڑے. آپ کو اپنے رشتوں ناتوں میں بھی جن کو آپ اپنی جان سمجھتے ہیں یہ میری جان ہے، جو اپنی جان ہے اس کے ساتھ بھی دشمنی کرنی پڑے گی. اپنا بدن جو ہے تو اس کے اندر ہماری خواہشات ہیں، ان پر بھی غالب آنا ہے. ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور کسی پر تہمت نہیں لگانی، اور گالی نہیں دینی، اور کوئی غلط کام نہیں کرنا. کیونکہ ہمارے اندر کون رہتا ہے؟ یسوع. اگر ہم یسوع کے لہو سے
धुले हुए हैं, बर्रे के खून से धुले हुए हैं, तो उसके कलाम के सबब से हम पाक हो चुके हैं। हमारी जिंदगी के अंदर उसकी गवाही है, उसके गवाही के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम अपनी जान को भी अजीज ना समझें, क्योंकि उसने हमारी खातर अपनी जान को अजीज नहीं समझा। उसने हमारे कफारे के लिए अपनी जान दे दी, उसने अपना खून बहा दिया, उसने हमसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि खुदा ने अपने बेटे का दरेक नहीं किया, अपने लगते जिगर को, अपनी जान को उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो अगर हम फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, ना हम किसी के लिए झूठ बोले। कोई आपकी जगह पर आपकी सजा नहीं देगा, ना आप किसी के लिए कोई गलत काम करें, ना गलत उसकी गवाही दें, क्योंकि आप की खातर वो आपकी जगह पर कीमत दे चुकाएगा। जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर वजाहत दी गई है कि वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। आप शैतान पर गालिब आओ, आप बदनी ख्वाहिशात पर गालिब आओ, आप शरीर की ताकतों पर गालिब आओ, आप जिस्मानी ख्वाहिशात पर गालिब आओ, और आप दुनिया पर गालिब आओ, दुनिया की चीजों पर गालिब आओ। जो गालिब आएगा, मुकाशफा की किताब में बार बार बताया गया, उसको ही खुदा आसमान की बादशाह लेकर जाएगा, उसका ही नाम खुदा उस पत्थर पर लिखेगा, उसको ही जिंदगी के उस दरख्त में से खिलाएगा जो गालिब आया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, अगर आप फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम को मुसलसल इसको अपनी जिंदगी की रोटी बनाएं, इस कलाम को लेते रहें और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें ऐसा ही करने का फजल दे। आमीन। हम जान पाएं इस बात को कि हम खुदा के लिए, हम सीख पाएं इस बात को कि हम खुदा का मक़दस है, हम जान जाएं कि हम तो खुदा के हैं, हम तो अपने भी नहीं। जब हम अपने भी नहीं हैं तो फिर हम क्यों किसी के लिए अपनी जिंदगी गुनाह में, बदी में, शरारत में, बुरे कामों में ले जाएं। आओ अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, गौर करें। हम इस रोए ज़मीन पर खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारें, खुदा का कलाम में क्या तालीम दे रहा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हम फातेह मसीही होंगे। आमीन। खुदा आप इस पर से बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे। आओ अपने सर